یہ اصولی میراث ہے، اس میں ہم نے کچھ پڑھا تھا۔ آج تاریخ ہے 6/4/2026 ہے۔ یہ ہم نے کہاں تک لے گیا تھا یہ آپ دیکھیں، تصحیح ہم نے پڑھ لیا تھا میرے خیال سے۔ ہم پڑھیں گے یہ ایک منٹ، ہاں جی تصحیح ہم نے وہ پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے یہاں پر، یہ پہلے اصطلاحات آپ سمجھیں گے نا، اس کے بعد ہم اس کو حل بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تخارج کا بیان، یہ یہاں سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تخارج کا بیان، تخارج کیا ہوتا ہے اصولی میراث میں یا علمی میراث میں، یہ آپ دیکھیں تخارج کسے کہتے ہیں۔ تخارج کی لغوی معنی نکلنا ہے، اور اصطلاحی معنی ایک یا چند وارثوں کا ترکہ میں سے باہمی رضامندی سے کوئی متعین چیز لے کر باقی ترکہ سے دستبردار ہو جانا ہے۔ اس کو فرائض یا علمی میراث کے اصطلاح میں تخارج کہتے ہیں۔ ایسی صورت پیش آنے پر پہلے تمام وارثوں کے نام لکھ کر ترکہ کی تقسیم ہوگی، پھر اس وارثہ کا حصہ اصل مسئلہ سے گھٹا دیا جائے گا۔ گھٹانے کے بعد ہر وارث کا جو حصہ ہے وہ ہر ایک کو دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک وارث ایسا ہے، ایک بندہ فوت ہوا، مثال زید فوت ہوا، اس کے 4 بیٹے ہیں، اور اس میں سے چوتھا جو بیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ یار میں نے میراث میں سے حصہ نہیں لینا، میراث میں سے حصہ وہ نہیں، یا کچھ چیز لے لیتا ہے، باقی یہ تک کہ دستبردار ہو جاتا ہے کہ باقی میں نے نہیں لینا ہے۔ تو اب کیا ہوگا اس صورت میں، جب وہ دستبردار ہو جاتا ہے نا تو اس کو تخارج کہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا، پہلے تمام وارثوں کے نام لکھ کر ترکہ کی تقسیم ہوگی، ٹھیک ہے۔ تمام وارث جو ہوں گے ان کے نام لکھ کر ترکہ کی تقسیم ہوگی، اور پھر اس وارث کا حصہ اصل مسئلہ سے گھٹا دیا جائے گا۔ کیا مطلب، جس وارث نے کہا نا کہ مجھے میراث میں سے بس حصہ نہیں لینا ہے اور میں دستبردار ہو جاتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے، اس کا جو حصہ ہوگا، مثال وہ 20,000 روپے تھے 100 میں 1 لاکھ میں سے، تو اس کو گھٹا دیا جائے گا، مطلب اس کو کم کر دیا جائے گا، اور گھٹانے کے بعد ہر وارث کا جو حصہ ہے وہ ہر ایک کو وہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ہر وارث کو جو حصہ ہوگا نا وہ ان کو وہ دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس کی مثال بھی وہ دی ہے، جیسے مثلاً یہ انہوں نے مثال وہ دی ہے، لیکن یہ مثال جو ہے نا یہ انشاءاللہ ہم پہلے اصطلاحات پڑھیں گے، اس کے بعد اس کی طرف آئیں گے اور ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب رد کا بیان۔ رد کیا ہے؟ رد بھی یہ بھی ایک اصطلاح ہے۔ رد کسے کہا جاتا ہے؟ رد کا تو معنی رد یرد ردن، لٹانے کو کہتے ہیں، واپس کرنے کو کہتے ہیں، اس کو رد کہا جاتا ہے۔ اصولی میراث میں کیا ہے کہ اصحاب فروض کو، یعنی جن کے حصے قرآن مجید کے اندر اللہ نے مقرر کیے ہیں کہ ان کو اتنا اتنا حصہ وہ ملے گا، تو وہ جو اصحاب فروض ہیں نا اس کو حصہ دینے کے بعد اگر کچھ مال بچ جائے، مثال کچھ مال وہ بچ گیا، ٹھیک ہے، اور کوئی اسبہ نہ ہو، اسبہ مطلب یہ ہے کہ اس کا بیٹا وغیرہ نہ ہو، پوتا وغیرہ وہ نہ ہو، تو اس باقی ماندہ مال کو دوبارہ نسبی اصحاب فروض کو ان کے حصے کے مطابق دینا ہے۔ مثال کے طور پر جو ان کے نسب سے ہوتے ہیں نا، اس کے جو نسبی ہوتے ہیں، جس طرح کہ یہ ہمارے نسب سے ہے، تو وہ جو باقی مال بچ جاتا ہے میراث میں سے، وہ پھر دوبارہ ان کے نسبی جو وارثین ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ ان کو کیا واپس لوٹا دیا جائے گا، ان کے حصوں کے مطابق ہر ایک کو وہ دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو رد وہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک اور اصطلاح ہے نا، یہ قاعدے وغیرہ، یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اب آ جاتے ہیں مناسخہ۔ مناسخہ کسے کہا جاتا ہے؟ یہ بھی انتہائی اہم ہے، اکثر انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے کہ مناسخہ وہ کسے کہتے ہیں۔ مناسخہ کی لغوی معنی نقل کرنا، اور اصطلاحی معنی تقسیم ترکہ سے پہلے کسی وارث کے مر جانے کی وجہ سے اس کا حصہ اس کی زندہ ورثاء کی طرف منتقل وہ کرنا ہے۔ کیا مطلب ہے
یعنی اس کا مطلب ہے کسی وارث کے مر جانے کی وجہ سے اس کا حصہ، کسی وارث کی مر جانے کی اس کا حصہ اس کی زندہ ورثہ، ایک باپ فوت ہو گیا نا، جب باپ فوت ہو گیا اس کے 4 بیٹے تھے، اب جب 4 بیٹے تھے ابھی تک باپ کا حصہ انہوں نے تقسیم نہیں کیا تھا کہ ان 4 بیٹوں میں سے اس کا ایک بیٹا وہ فوت ہو گیا، اب اس ایک بیٹے کو تو میراث ملنا ہی تھا نا، لیکن اس وقت چونکہ اس کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، فار ایگزامپل باپ جو ہے وہ ابھی فوت ہوا اور باپ کی 5 منٹ بعد اس کا بیٹا بھی فوت ہوا، اب ظاہری بات ہے اب جو 5 منٹ بعد اس کا بیٹا فوت ہوا، اب باپ کی میراث میں سے، باپ کے ترکہ میں سے تو ان کو میراث ملنا تھا، لیکن چونکہ یہ بھلے 1 منٹ بعد کیوں فوت نہ ہو، 2 منٹ بعد کیوں فوت نہ ہو، اب اس کو تو ملے گا، لیکن چونکہ ابھی میراث تقسیم نہیں ہوا تھا تو اب اس کا جو ابھی اس کا بیٹا جو فوت ہوا ہے اس کی جب اولاد ہوگی نا، اس کا حصہ ان کی اولاد کی طرف وہ کیا ہوگا، وہ لوٹایا جائے گا، تو اس کو مناسخہ وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی یہ ہو گیا، اب اس کے بعد یہ میراث کی کچھ اہم مسائل ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں میت کی ترکہ میں شرعی وارثین کا حصہ ہوا کرتا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اگر دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے باقی چیزوں کو تو اس طرح رکھا کہ ان کی تشریح آپ علیہ السلام نے یا بعد میں علماء نے کی ہے، لیکن میراث کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی خود بیان کر دیا تفصیل کی، اس کی وجہ یہی ہے نا کہ اگر یہ لوگوں پر چھوڑ جاتا نا تو پھر ہر بندہ اپنی منمانی کرتا، کسی کو زیادہ کسی کو کم کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو پہلے سے واضح کر دیا کہ فلاں کو اتنا ملے گا اور فلاں کو اس طرح اتنا وہ ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسلام کی دیگر احکام بھی قرآن مجید میں بیان، مگر اللہ نے اس کی جزیات کو بیان نہیں کیا، مثلا زکوٰۃ کا حکم اور اس کی فرضیت اور فضیلت کو تو قرآن مجید نے بیان فرمایا مگر اس کی مقدار بیان نہیں کی، لیکن میراث کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا اور ورثاء کے متعینہ حصوں کی وضاحت فرمائی، اور احادیث میں آپ علیہ السلام نے میراث سیکھنے اور سکھانے والوں کی فضائل بتائی، اور میراث میں کوتاہی کرنے والوں کو میراث میں ہاں جی کوتاہی میراث کی متعینہ حصوں کو وضاحت فرمائی اور کوتاہی کرنے والوں کے لیے وعید سنائی۔ ذیل میں میراث کی اہمیت اور فضیلت یہ تو بتائی جاتی ہے، لیکن اگر آپ سے یہ سوال پوچھے کہ باقی احکامات جتنی بھی ہیں ان کی تفصیل اللہ نے بیان نہیں کی، جس طرح کا ہم نے زکوٰۃ، نماز وغیرہ، لیکن میراث کی تفصیل کے ساتھ کیوں ذکر کیا، تو یہ جو میں نے آپ کو وجہ ریزن بتا دیا، یہ آپ ذہن میں وہ رکھ لو، ٹھیک ہے۔ یہ میراث کی فضیلت ہے، بس فضیلت تو میں نے آپ کو پہلے بھی شروع میں بھی کچھ بتایا تھا، آپ یہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، فضیلت اتنا مشکل نہیں، بس یہ احادیث سے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ ہاں جی میراث تقسیم نہ کرنے والے پر کیا سزا ہو گئے، زندگی میں مال تقسیم کیسے کرے، تو یہ بھی ہے طریقہ کار ہے، مثال یہ پڑھ لیتے ہیں آگ کرنا وغیرہ یہ کیا ہوتا ہے، زندگی میں مال تقسیم کیسے کرے، میراث سے متعلق احکام وفات کی بات کی ہیں۔ زندگی میں اگر کوئی شخص بحالت صحت اولاد میں مال تقسیم کرنا چاہے تو اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹیوں کو مساوی طور پر دیا جائے۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی تک باپ فوت نہیں ہوا اور باپ زندہ ہے، اور جن کی بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے وہ آ جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا حصہ دے دے، تو جب تک باپ زندہ ہے نا وہ تو میراث تقسیم ہوتی ہے، جب باپ مرا نہیں ہے تو میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ تو یہ عام لوگوں میں غلط تصور پایا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ بیٹی آ جاتی ہے کہ دادا باپ یا بابا مجھے اپنا حصہ دے دے، حصہ باپ کو کیسے دے دے؟ یہ تو باپ کی مرضی ہوتی ہے، اب تک وہ زندہ ہے تو وہ میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ میراث تو تب ہوتی ہے نا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، تو یہ غلط طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگ کرنا کیا ہوتا ہے؟ چونکہ مرنے کے بعد وارث کا استحقاق خود بخود ثابت ہو جاتا ہے، اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا باپ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا ہے، یعنی اس کو محروم کر دیا، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، تو اس کے جب وہ بندہ خود فوت ہو جاتا ہے، یعنی اس کا جو باپ تھا جس نے اپنے بیٹے کو آگ کیا تھا، تو بے شک وہ 1 لاکھ 2 لاکھ ہزاروں دفعہ وہ بیٹے کو آگ کرے، لیکن جب وہ بندہ خود فوت ہو جاتا ہے تو وہ بیٹا آگ نہیں ہوتا، اس کو میراث میں سے اپنے باپ کے حصے میں سے وہ حصہ ضرور وہ ملے گا۔ یہ ویسی منہ کی باتیں ہوتی ہیں جو لوگ بیان وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا وارث کون لوگ گے؟ آپ دیکھو مثلا گھر کے تمام اشیاء جو مرنے والے کی ملکیت میں، جیسے چپل، گھڑی، اینک، گھر میں لگا ہوا جھومر، فیاں وغیرہ، البتہ جو چیز میت کی ملکیت میں نہ ہو بلکہ وہ صرف قبضہ میں ہے تو وہ ترکہ نہیں ہے۔
مثلا امانت ہوا کسی کا یا کسی کی قرض رکھے ہوئے تھے وغیرہ، وہ نہیں ہوگا، باقی سب چیزیں میراث میں تقسیم ہو جائیں گے۔ وارث کون لوگ ہیں؟ جو خونی رشتہ دار مرد یا عورت اور خاون بیوی جو میت کی وفات کے وقت زندہ ہو، نیز حمل کا بچہ، یہ سب وارث وہ کہلاتے ہیں، یہ میراث میں ان کو حصہ ملے گا۔ اب ایسا ہے، مثال ایک بندہ ہے وہ فوت ہوا، اس کی بیوی بھی ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اب اس کی بیوی حاملہ ہے، اب اس کی جو میراث ہے نا اس کا تقسیم نہیں ہوگا، وہ اس وجہ سے کہ جب تک اس کا بچہ پیدا ہوگا، اب دیکھتے ہیں کہ پیٹ کے اندر کیا ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، اگر بیٹا پیدا ہوا تو وہ سارا کا سارا میراث تو وہ لے لے گا، اس کے چچاؤں کو کچھ بھی نہیں ملے گا اس میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو ان کو مال میں سے آدھا حصہ وہ مل جائے گا، اور ماں کو کیا ملے گا؟ وہ سمن یعنی 8واں حصہ وہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میراث کا ایک طریقہ کار ہے کہ اگر حاملہ عورت ہو تو پھر اس کے ساتھ یہ صورتحال ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، وراثت میں عورتوں کا حصہ بھی متعین ہے یا نہیں ہے، تو اس کو انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے کہ یہاں پہ عورتوں کا جو حصہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور وہ کتنا ہوتا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہ ذہن میں ہو کہ جو عورت حاملہ ہوتی ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہو، میراث تب تک تقسیم نہیں ہوگی جب تک وہ بچہ یا بچی وہ پیدا نہ ہو، تو اس کے بعد وہ میراث تقسیم وہ ہوگی، ٹھیک ہے۔